اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ موضوع ہمارا ہے انتہائی دلچسپ، قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، اور اس پر ہم نے جو بات کی ہے اسی کے تسلسل میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کی، ہر نفس کی ایک وسعت ہے، اور ہر نفس اپنی وسعت کا ذمہ دار ہے۔ ہر نفس اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کوئی عام کتاب کس طرح پڑھتا ہوں۔ تو جو عام کتاب جس طرح وہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کا اس کے اوپر اس سے زیادہ حق ہے کہ اس کو اس سے زیادہ اہمیت سے پڑھے، زیادہ اہمیت سے اس کے اوپر تدبر کرے۔ اگر وہ فلسفی ہے، انٹیلیکچوئل ہے، جرنلسٹ ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، تو اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا حق اسی طرح ادا کرے جس طرح وہ دیگر نص کا یا دیگر کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی مضمون کا حق وہ ادا کرتا ہے۔ کم از کم ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہو، چاہے ہم اس سٹیپ پر نہ ہوں، لیکن ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اگر آج میں اس کوشش کی راہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، تو کم از کم اپنی اولاد کو اس منزل پر لاؤں کہ وہ اپنی وسعت، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن پاک کو پڑھے۔ کیوں کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ پہلا جملہ قرآن پاک کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اللہ کے نام پر جس نے تخلیق کیا انسان کو، اور انسان کو ایک لٹکتے ہوئے ایک علق سے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اپنا فرض قرآن پاک کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں، یا ہم صرف وقت گزاری کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس حوالے سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے پر ہر حرف پر ایک نیکی، 10 نیکی کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر الف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اور ان کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قربان، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا؟ کیا آپ اس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے؟ کوشش کیا آپ نے؟ کیا آپ نے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب کیا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس مس انڈرسٹینڈنگ میں رہیں گے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں پڑھنا وہی پڑھنا ہے، تو ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ ہم قرآن پاک جو ایک ایسی کتاب ہے جو تاریکی سے انسان کو روشنی میں لاتی ہے، تو تاریکی سے روشنی میں کیسے آئیں گے جب آپ سمجھ نہیں رہے پیغام کو؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب پر تدبر کرو، تفکر کرو، تو یہ تو اگلا سٹیپ ہے۔ یہ تو سمجھنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ پہلے اس کو سمجھے، اس کے بعد تدبر کریں گے۔ تدبر کیا کریں گے جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا؟ تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم ہونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور یہ آج ہم اس قومی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھ لیا، اور اس پڑھنے پر ہم مبارکباد بھی دے لیتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ خوشی منائیں، آپ نے قرآن پاک ختم کیا، آپ نے تراویح میں پڑھا، آپ نے تراویح میں سنا، آپ نے تلاوت کی، آپ نے حفظ کیا، آپ نے تجوید کی، بے شک بہت اچھے کام کیا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حفظ ایک بہت اہم کام ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حفظ ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر یہی اہل زبان کرے تو وہ سمجھ کے کرے گا، اور اگر غیر اہل زبان کرے گا تو وہ اس کو صرف الفاظ کا حفظ ہوگا، اس کو معنی کا حفظ نہیں ہوگا۔ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، یہ ریڈنگ نہیں کہلائے گی، یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔
دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے حوالے سے جو انعامات کا ذکر کیا وہ ایک الگ چیز ہے. ہم ریڈنگ پر بات کر رہے ہیں, ہم پڑھنے پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ریڈنگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ بہت بڑی سکلز ہیں, بہت بڑے ہنر ہیں. تلاوت ایک الگ ہنر ہے, حفظ ایک الگ ہنر ہے, تجوید ایک الگ ہنر ہے, لیکن ریڈنگ ایک الگ ہنر ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ریڈنگ ایک بہت ہی الگ ہنر ہے, اور ریڈنگ کے نتیجے میں آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں. اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو ریڈ کریں گے, تو آپ قرآن سے لیڈ کریں گے. اس سے دنیا میں آپ کا دین کا, قرآن کا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایمان کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا. آپ کی زبان سے بھی پہنچے گا, آپ کے کلام سے پہنچے گا, آپ کے عمل سے پہنچے گا. وہ جب ہوگا جب آپ قرآن پاک کو, جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے. جب انسان کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جس دن فیصلہ ہوگا اور جس دن نفس کا فیصلہ ہوگا تو جو نفس بھی خسارے میں گیا, اگر وہ نفس اپنی طرف سے اب یہ پوری زمین سونے بھر دے کر اپنے نفس کو چھڑانا چاہے تو وہ نہیں چھڑا سکتا. یہ کتنا بڑا سودا ہے. بتائیے کہ جو لوگ آج لاکھ روپے پر یا کروڑ روپے پر یا کروڑوں پر یا ہزاروں پر وہ دین کو ضائع کر دیتے ہیں, وہ کیسا سودا کر رہے ہیں. کیا آپ نے بھی سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی قیمت کتنی لگائی ہے؟ زمین بھر سونا اور اس کے برابر اور بھی, لیکن آپ کے نفس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ لنگوسٹک ریڈنگ ہے. نان لنگوسٹک ریڈنگ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ایک کان کی ضرورت پڑے تو ساری دنیا کی ساری دولت آپ کو ایک کان نہیں دے سکتی. اگر آپ کو آنکھوں کی ضرورت پڑ جائے تو ساری دنیا کی ساری دولت آپ کو یہ آنکھیں نہیں دلا سکتی. اس کا مطلب ہے آپ کا تو یہیں پر نفس جو ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ آپ کتنی قیمتی شے ہیں. یہ ہے آپ کے جسم کی قیمت, یہ ہے آپ کے جسم کے ایک موضوع کی قیمت. تو نفس کی قیمت کیا ہوگی اور ایمان کی قیمت کیا ہوگی. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن کو اپنے معاشرے میں, اپنی اولاد تک, اپنی ذات تک پہنچانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس پر عمل کرانا ہے. لیکن ہم نے تو قرآن کو اوپر طاقوں میں رکھ دیا ہے اور ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں, اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ روز بروز زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور افسوس اور مشکل بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ تو رہے ہیں, وہ پڑھ تو رہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اصل میں اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں, ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں, ان کے کان جو ہے سننے کے لائق ہی نہیں رہے, وہ اپنے حالات کو سدھارنے کے قابل ہی نہیں رہے. ہماری نہ لیڈرشپ میں یہ اہلیت ہے, نہ ہماری سیاست میں یہ اہلیت ہے, نہ ہماری قیادت میں یہ اہلیت ہے, نہ ہمارے بڑوں میں, نہ ہمارے چھوٹوں میں, نہ ہمارے عوام میں. وجہ کہ ہم قرآن پاک کو طاقوں پر رکھ کر بیٹھ گئے ہیں. اس لیے ہم قرآن پاک سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں, ہم قرآن کو گھول کے پی سکتے ہیں, ہم قرآن کو کس کر سکتے ہیں, ہم اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے مظاہرے کر سکتے ہیں, مگر ہم پڑھ نہیں سکتے. انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.